الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے بچے میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھلاؤں کہ جن کی بدولت اللہ تمہیں فائدہ دے. میں نے عرض کیا کہ جی ہاں فرمائیے وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. اللہ کے حدود کی حفاظت فرما کرو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کو یاد کرو آسودگی میں آسانیوں میں اپنی خوشیوں میں. اللہ تمہیں شدت میں سختی میں تمہاری سختیوں اور پریشانیوں میں تمہیں یاد رکھیں گے. جب تم سوال کرو اللہ تو تم اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد مانگو. بھائیو بزرگوں اور ساتھیوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی حدیث پاک کے حوالے سے پہلے بھی کچھ مجلسوں میں آپ گفتگو سنتے چلے آئے ہیں کہ رب ذوالجلال کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. جس طرح کا تم معاملہ کرو گے اسی کا بدلہ اسی جنس سے اور اسی نوع سے تم اپنے اللہ سے پاؤ. جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں فرمایا ہے کہ تم اللہ کے دین کی اللہ کے حدود کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. یعنی حفاظت دونوں جگہ قدر مشترک ہے. تمہاری ذمہ داری
تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اللہ کے حدود کی نگرانی کرو، حفاظت کرو. پھر تمہیں اس سے کیا ملے گا؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے. جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے. یا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اوفوا بعہدی اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، کہ تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، میں بھی تمہارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں میں وہ پورے کروں. یعنی جزا ایک عمل کی اسی نوعیت کی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عمل ذکر کیا یا بیان فرمایا. جس طرح ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی جس طرح کا تم معاملہ کرو گے اسی نوعیت کا معاملہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ کروں. یا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ینفق ینفق علیہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسی پہ اللہ کی طرف سے خرچ ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا. عیاشیوں میں پیسہ اڑا دینے والا، عللو تللو میں اپنے سرمایہ کو برباد کر دینے والا، وہ تہی دست ہو سکتا ہے، وہ افلاس کا شکار ہو سکتا ہے، غربت سے دوچار ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ کنگال نہیں ہوتا. اگرچہ وہ سارے گھر کا اثاثہ ہی کیوں نہ لا کے رکھ دے. سمجھ گیا اشارہ؟ اگرچہ وہ سارے گھر کا اثاثہ ہی لا کے رکھ دے وہ کنگال پھر بھی نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی دستگیری پھر بھی فرماتے من ینفق ینفق علیہ، جو خرچ کرتا ہے اس پہ خرچ کیا جاتا ہے. یا جس طرح فرمایا من یرحم یرحم علیہ، جو کسی پہ رحمت کرتا ہے اللہ بھی اس پہ رحمت فرماتے ہیں. من لا یرحم لا یرحم، جو رحمت نہیں کرتا، کسی پہ شفقت نہیں کرتا، اللہ بھی اس پہ شفقت نہیں فرماتے. اللہ اکبر. اسی طرح فرمانا من ستر مسلمن ستر اللہ، جو مسلمانوں کی ستر پوشی کرتا ہے، عیب ڈھانپتا ہے، عیبوں کو اچھالتا نہیں. بڑا عمل ہے یہ. دیکھیے عیب چینی، عیب ناکی، عیبوں کو آگے بیان کرنا، اس میں بڑا لطف آتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. دیکھیے نا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے. جس طرح کے گوشت میں ایک لذت ہوتی ہے، گوشت کھانے میں لذت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اسی طرح غیبت کرنے والا بھی ایک لذت محسوس کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جناب میں فلاں آدمی کا تو تیا پانچا کر رہا، میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں، لیکن اس میں یہ خرابی، اس میں یہ عیب، اس میں یہ نقص، کمزوریوں کی جڑ تو وہ ہے. یہ باتیں کرتے ہوئے اسے ایک لطف آتا ہے، جس طرح کے گوشت کھانے والے کو ایک بہت لطف حاصل ہوتا ہے. فرمایا غیبت کرنے والا مت سمجھے کہ وہ گوشت ہی نہیں کھاتا بلکہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. چاہیے تو یہ حکم تو یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی صدر پوشی کرو، اس کے عیوب پہ پردہ ڈالو. فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اس طرح اپنے بھائی کے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالے گا. اللہ اکبر. امام مالک کا غالباً ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب و غریب. ان کے دور میں ایک عورت فوت ہو گئی. بات چلی ہے تو میں سنا دیتا ہوں. ایک اللہ کی بندی فوت ہو گئی. وہ غسل دیتے دیتے کہنے لگی کہ یہ عورت بڑی بدکار تھی، بڑی بری تھی، بڑی بے حیا تھی، بڑی ایسی اور ایسی تھی.
بس اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ اس عورت کی شرمگاہ پہ اس پہ چڑھا، اب ہاتھ نہیں چھوٹ رہا، نہلانے والی کا ہاتھ نہیں چھوٹ رہا۔ حکم یہ ہے کہ نہلانے والا مسلمان بھائی پہ پردہ ڈالے، اگر جسم سے کوئی چیز ایسی نکلتی ہے یا ایسا کوئی عیب نظر آتا ہے تو وہ اس کی ستر پوشی کرے، مگر اس نے اچھالنے کی کوشش کی، اچھالا بھی غلط، الزام تراشی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جناب اس کا ہاتھ چپکا دیا، لاکھ کوشش کی لیکن ہاتھ جدا نہیں ہو رہا، کیا کرے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جا کے کہ یہ مسئلہ ہے، ہم تو پریشان ہیں، کیا ہو؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس عورت پہ قذف کی حد لگاؤ، حد لگے گی تو اس کا ہاتھ چھوٹے گا۔ اس پہ قذف کی، تہمت کی، اس نے تہمت لگائی ہے اس عورت میں، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ چمک گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے لوگوں کو دکھلا دیا ہے کہ یہ عورت تو پاک صاف تھی لیکن اس نے اس پہ تہمت لگائی، اس کا عیب تھا بھی نہیں لیکن اس کو عیب ناک بنانے کی کوشش کی، معاذ اللہ ثم استغفر۔ چنانچہ اس پہ جناب قذف کی 80 درے لگائے گئے، اس کے بعد پھر جناب اس کا ہاتھ چھوٹا۔ حکم تو یہ ہے کہ صدر پوشی کرو، کسی کے عیوب کو ڈھانپو، یہ بڑا ہی دل گردے کا کام ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنی میں کو مارنے کا مسئلہ ہے، اپنے آپ کو ہلکا بنانا، حقیر سمجھنا اور دوسرے کو باعزت سمجھنا۔ جب تک یہ انسان نہ سمجھے اس وقت تک کسی کے عیوب پہ پردہ بھی انسان نہیں ڈال سکتا۔ سمجھ لے بات، کسی کے عیوب پہ پردہ تب انسان ڈالے گا جب سمجھے گا کہ خود میرا دامن گناہوں سے کتنا محفوظ، مجھے اپنے دامن پہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے دھبے پڑے ہوئے ہیں، اس میں کتنے عیب ہیں، اس میں کتنے نقص ہیں، کتنے اس میں خطائیں۔ جب انسان اپنی خطاؤں پہ نظر ڈالتا ہے تو وہ دوسروں کی خطائیں شمار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ستر پوشی کرو، اللہ تمہاری ستر پوشی کرے گا قیامت کے دن۔ جس طرح اللہ پاک کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی پشیمانیاں دور کرو، قیامت کے دن اللہ تمہاری پشیمانی دور کرے گا۔ تم یہاں دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پشیمانی کے ازالے کا مداوع کرو، کوئی سبب بناؤ کہ وہ پشیمانی چھوٹ جائے، دور ہو جائے اس کی۔ وہ جس مالی پشیمانی میں یا بیماری پشیمانی میں یا کسی اور پریشانی میں وہ مبتلا ہے، تو ایسی صورت بنا دو کہ اس کی وہ پریشانی زائل ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہاری پشیمانی کا مداوع رب ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پشیمانی دور کرو، یعنی یہ بھی وہی قدر مشترک ہے نا، بات تو یہ کر رہا تھا، پشیمانی یہاں بھی اور قیامت کے دن بھی، پشیمانی درمیان میں، یہاں بھی تم حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی عمل ہی جو عمل ہے اسی کی جزا اسی کی شکل میں، اسی کی نوعیت میں اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کاملہ ہے کہ انسان کو جس طرح کا چاہے بدلہ عطا فرمائے، جس نوعیت کا چاہے اس کو اس کا بدلہ اور اس کی جزا عطا فرما دے، یہ تو مالک کی مرضی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ اس آیت پاک میں بھی، ان آیات میں بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ خود اس عمل جو عمل انسان کرتا ہے وہی اسی نوعیت کا، اسی نوع کا یا اسی جنس اور اسی قسم کا، اس کو بدلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ سبحانہ و تعالی کے حدود کی تم حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ، اور یہ حفاظت جسمانی اور دنیاوی بھی ہے، اور یہ حفاظت دینی بھی ہے اور ایمانی بھی ہے۔ دینی اور ایمانی تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ایمان سلامت رکھیں گے، جو اللہ کے حدود کی نگرانی کرے گا، حفاظت کرے گا، اللہ اس کے لیے اپنے دین پہ چلنا آسان بنا دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
فرمایا جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنا راہ آسان بنا دیتے ہیں. نماز پڑھنے والوں کے لیے گرمی ہو یا سردی ہو آسان، لیکن نہیں پڑھنے والے وہ جھلس گئے، سردی ہو وہ ٹھٹر گئے، جناب کیسے جائیں مسجد، ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن نمازی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت مشکل مسئلہ ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے. خود اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت بھاری ذمہ داری ہے. ایک دو بار تو کرنا ہی نہیں نا زندگی میں، یہ تو ایک دن میں ایک بار نہیں، ایک دن میں 5 بار، اور وہ بھی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ. اس لیے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے، بہت مشکل کام ہے. یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. لیکن الا علی الخاشعین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ ان کے کان مسجد میں سپیکر کی آواز، مؤذن کی آواز پہ متوجہ رہتے ہیں، لگے رہتے. کب بلاوا آئے مالک کے در پہ پہنچے، کب بلاوا آئے مالک کے حضور پہنچے. ہاں، یہ دنیاوی جھنجال سے، دنیاوی مصروفیات سے، دنیاوی مشاغل سے ان تمام کو جناب بالائے طاق رکھ کے رب ذوالجلال والاکرام کے حضور حاضر ہو جائے، مالک کے دربار میں حاضری ہماری ہو جائے. دیکھیے نا، اس دنیا میں گورنر ہے، وزیر اعظم ہے، جناب ہمارا صدر ہے، کوئی صدر ہاؤس سے ہو جائے، گورنر ہاؤس سے ہو کے آ جائے نا کوئی جناب، تو پھولا نہیں سماتا. ہاں، گورنر ہاؤس سے ہو کے آیا، صدر جناب ایوان صدر سے ہو کے آیا، وزیر اعظم سے مل کے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. بھائیو، یہ ایوان صدر کی بات نہیں ہے، گورنر ہاؤس کی بات نہیں ہے، یہ مالک الملک کے گھر میں حاضری اور اس کے دربار میں حاضری کا ایک مسئلہ ہے. یہ سعادت ہے بہت بڑی ان خوش نصیبوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دربار میں، اپنے گھر میں آنے کی نصیب فرماتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے ان خوش نصیب بندوں کے لیے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے. اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں ذرا جھانک کے دیکھیں تو صحیح، کتنے اللہ کے بندے ہیں اور کتنے جناب بدنصیب ہیں وہ کہ اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، پرواہ تک نہیں ہوتی، جیسے ہوا نہ ہوا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک وہ ہے کہ وہ کتنا ہی ضروری سے ضروری کام میں مبتلا ہے، لیکن جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا بلاوا آیا تو رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جیسے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے ایسے بندے ہیں کہ جب بلاوا آتا ہے پھر تجارت کیا ہوئی اور کام کیا ہوا سب چھوڑ کے میرے گھر پہ حاضر ہو جاتے ہیں، میرے دربار میں پہنچ جاتے ہیں. رجال لا تلہیہم، کچھ ایسے بھی خوش نصیب آدمی ہیں، کچھ ایسے بھی بندے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت میں مصروف ہوں، بیع و شراء میں مصروف ہوں، کاروبار میں مگن ہوں، کاروبار جناب ہو رہا ہو، تو پھر جب بلاوا آ جاتا ہے ہر چیز کو خیر بات کہہ کے رب ذوالجلال والاکرام کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں. فرمایا اس سے بڑا خوش نصیب اور کیا ہے. اللہ اکبر. بھائیو، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. یہ دین کی حفاظت، یعنی تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے لیے تمہارے دین پہ چلنا آسان بنا دیتے ہیں. دین پہ چلنا مشکل نہیں رہتا پھر ایسے انسان کے لیے، بلکہ وہ دین پہ عمل کرتا ہوا ایک راحت اور ایک خوشی اور ایک اپنے اندر ہلکا پن محسوس کرتا ہے. اور جب اس کی ادائیگی سے کوتاہی ہوتی ہے تو پھر انسان بھاری، اپنے آپ کو بوجھل، اپنے آپ کو جناب ایک بڑی ہی ایسے کہ جسے میرے سر پہ ایک پہاڑ اور ایک بھاری بوجھ پڑا ہوا ہے وہ محسوس کرتا ہے. اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، سچی بات ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. یہ ایمان کی علامت کہ یہ میں کر نہیں سکا، بر وقت میں اس کی ادائیگی نہیں کر پایا، یہ مجھ سے قصور ہوا، یہ مجھ سے گناہ ہوا، یہی احساس اور پھر اس پہ ندامت، یہ بہت بڑے ایمان کی علامت. اللہ ہمارے نصیبے میں فرمائے. تو یہ ایمان کی حفاظت، اللہ کے حدود کی حفاظت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایمان کی سلامتی اللہ عطا فرمائے.
نیک انسان کو بنائیں گے. حدود پہ عمل کرنا، حدود کی پابندی کرنا، احکام کی فرمانبرداری کرنا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسان فرما دیں گے. اور پھر آخر میں جب وہ اس کی پابندی کرے گا بھائی، تو پھر موت بھی اسی ایمان پہ نصیب کریں گے. موت بھی پھر اسی. یہ بڑی دولت ہے، سچی بات ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. ایمان بہت بڑی دولت. ایک طرف روئے زمین کا خزانہ رکھ دیں اور ایک طرف ایمان ہو، واللہ العظیم ایمان کے مقابل میں پوری دنیا کا خزانہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ایک یہ کہ انسان کو ایمان کی یہ دولت نصیب ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکا اور سچا ایمان، اس کی دولت نصیب ہو جائے. پھر یہ دولت پھر ایسی مضبوط ہو کہ اس کا رشتہ اور اس کا تعلق پھر زندگی بھر ٹوٹنے نہ پائے. زندگی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک پھر یہ عبادت کا رشتہ، یہ دین کا تعلق، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ وابستگی پھر موت تک قائم رہنی چاہیے اور قائم رہے. جب اس جذبے سے ہوگا انسان مسلمان اور مومن، حدود کی نگرانی کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو ایمان پہ مرنے کی توفیق عطا فرما دے گا. ورنہ پیسہ گننے والا وہ مرتے وقت بھی گنتی ہی کرتا ہے. پیسے گننے والا وہ مرتے ہوئے گنتی ہی کرتا ہے. تولنے والا گنتی اس وقت بھی تول کا تصور رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ ایک دو کڑیاں گنن دیا، وہ کڑیاں نہیں گنتا. وہ جو اس کو لالچ پڑ گیا تھا نا پیسے گننے کا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، یہ اس وقت بھی 1 2 3 4 گن رہا ہے. یہ اس وقت بھی یہ اسی گنتی میں مبتلا ہے بد نصیب. لیکن خوش نصیب وہ ہے جو ایمان کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا سے اس کو رخصت کرتے ہیں. یہ ہے جو ایمان کے ساتھ، حدود کے ساتھ وابستہ رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ایمان کی، اس کے اعمال صالح کی حفاظت فرماتے ہیں. کیا مطلب؟ ایمان پہ قائم رکھتے ہیں، اعمال صالح اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، اور ساتھ اس کے کیا؟ ایمان پہ موت نصیب فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو صحت و عافیت اس کی اپنے بدن میں، اپنے جسم میں، اس کی اپنے مال میں، اس کی اپنی آل و اولاد میں عافیت بخشتے. اللہ اکبر. حدیث میں بھی آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعائیں کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. اے اللہ، انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. میں آپ سے معافی کی بھی درخواست کرتا ہوں، صحت و تندرستی کی بھی درخواست کرتا ہوں. معافیاں دینے والا بھی تو ہے، پردہ پوشی کرنے والا بھی تو ہے، درگزر کرنے والا بھی تو ہے، صحت و تندرستی عطا فرمانے والا بھی اللہ تو ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. بھائیو، بات بڑی ہے، لیکن قرآن مجید پہ نظر فرمائیں، نظر کریں، ہے حقیقت پہ مبنی. بعض حضرات کو بڑی کڑوی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہے وہ حقیقت پہ مبنی. انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے، کسی فرشتے کو اللہ نے وہ مقام نہیں بخشا. جو مقام سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، کائنات میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ مقام اللہ پاک نے کسی اور کو عطا. بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. سب ہیچ، سب نیچے، سب کمتر، بالاتر اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا عقیدہ ہونے کے باوجود، ہمارا یہ عقیدہ ہونے کے باوجود، اللہ کے ہاں انبیاء کا یہ مرتبہ اور یہ مقام ہونے کے باوجود، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے ان محبوبین کو کچھ پریشانیوں میں مبتلا اللہ کر دیتا ہے، اب آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بیماریوں میں الجھا کے رکھ دیتا ہے، تاکہ
ان کی انسانیت اور ان کی ابدیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نمایاں رہے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تاکہ ان کی انسانیت اور ان کی ابدیت لوگوں کے سامنے نمایاں رہے. ان کا درجہ اور مرتبہ ہی نہ دیکھیں بلکہ ان کی ناتوانی بھی دیکھیں. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کچھ ان کا درجہ اور مرتبہ ہی نہ سمجھیں بلکہ ان کی کمزوری اور ان کی ناتوانی بھی سمجھیں. اور یہ سمجھے کہ ان کمزوریوں سے پاک ذات صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. کمزوریوں سے پاک اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ انسان کتنے بھی درجے اور مرتبے پہ فائز کیوں نہ ہو جائے وہ ان حوائج ضروریہ سے بہرحال دوچار ہوتا ہے. ان کمزوریوں سے وہ مبتلا ہوتا ہے. اس سے وہ کسی صورت بھی عہدہ برا ہو سکتا نہیں. یہ ساری قرآن پڑھے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو, حضرت موسیٰ علیہ انی بما انزلت الی من خیر رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر. وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں, حضرت زکریا علیہ السلام ہوں, یا حضرت شعیب علیہ السلام, جتنے بھی انبیاء کرام, نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کر لیں, یعنی جتنے بھی انبیاء باوجود ہے کہ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا جس طرح میں نے عرض کیا, لیکن قدم بقدم لمحہ بلمحہ لحظہ بلحظہ یہ کمزوریاں اور یہ ناتوانیاں بھی ان کی زندگی میں مسلمانوں کے اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں کے سامنے آتی رہتی ہیں تاکہ ان کے متوسلین اور ان کے عقیدت مند کہیں وہ صورت اختیار نہ کر لیں جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روا رکھی. بات سمجھے یا نہ سمجھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ باتیں بتلا دی, مگر افسوس مسلمان یا انسان ان چیزوں کو محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب دیکھیے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا دعا کرتے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا اور آخرت میں درگزر فرما, دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. ایک حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, ہاں بھائی تیری کیا چاہت ہے, تیری چاہت کیا ہے؟ عرض کرنے لگا کہ چاہت یہ ہے کہ اللہ مجھے صحت عطا فرمائے, اللہ مجھے تندرستی عطا فرمائے, اللہ مجھے تندرستی عطا فرمائے اور پھر میں اللہ کے دین کا کام بھی کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَسُولُ اللَّهِ يُحِبُّ مَعَكَ الْعَافِیَّۃَ. ہاں تو ہی نہیں, اللہ کا رسول بھی اللہ سے عافیت, تندرستی اور صحت کا سوال کرتا ہے. صحت اور تندرستی کس کے اختیار میں ہے؟ بیماری اور تکلیف کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں. اور پھر سچی بات ہے, اللہ اکبر کبیرہ, بھائی صحیح بات ہے کہ یہ بیماری بھی یک گنا رحمت ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے. یہ بیماری بھی یک گنا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان ایسا پارس ہے, ایسا مقناطیس ہے یہ ایمان کہ جب یہ مقناطیس کسی سے لگ جاتا ہے نا, پھر ہر چیز کو یا ہر دوسری چیز کو یہ منتخب کرتا چلا جاتا ہے. یا یوں سمجھیے کہ یہ ایسی اکسیر ہے, ہاں ہمارے اطباء کی زبان میں یہ ایسی اکسیر ہے, ایمان ایسا اکسیر ہے کہ پھر جناب یہ ایمان جس کے ساتھ بھی لگتا ہے پھر اس کو آگے اکسیر بناتا چلا جاتا ہے, اس کو آگے فائدہ بند, اس کو آگے نفع بخش, اس کو آگے جناب یعنی کہنا چاہیے کہ بھلائی اور بہتری میں انسان اس کو یعنی اس کو بنا دیتا ہے جس کے ساتھ یہ ایمان ہوتا ہے. ایمان ہے تو صحت بھی غنیمت, ایمان ہے تو بیماری بھی غنیمت. دیکھیے ایمان ہے تو صحت بھی غنیمت, ایمان ہے تو بیماری بھی غنیمت. یہ کیا مسئلہ؟ بیماری بھی ایمان والے کے لیے نعمت اور تندرستی بھی ایمان والے کے لیے نعمت. بھائی تندرستی ہوگی اللہ کی اطاعت کرے گا, اللہ کی فرمانبرداری کرے گا, اللہ کی اطاعت کرے گا, اس میں جناب مسجد میں آئے گا, جہاد کرے گا, حج کرے گا, روزہ رکھ سکے گا. بیمار ہوگا بیچارہ تو گھٹنوں سے چل نہیں سکے گا, مسجد میں کیسے آئے گا؟
بیمار ہو جائے گا مسجد میں کیسے پہنچے گا؟ اللہ کے گھر کی زیارت کس طرح کرے گا؟ روزے کس طرح رکھ سکے گا؟ بیمار ہونے کے نتیجے یہ تندرستی ہے تو اطاعت کرے گا، اگر بیماری ہے تو پھر اس کے دل میں یا اللہ صحت ہوتی تو یہ کوتاہی تو نہ ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں اور میرے فرشتوں یہ تندرستی میں نماز جماعت سے پڑھتا تھا، رات کی تہجد بھی پڑھتا تھا، اب بیماری میں نہیں پڑھتا، اس کے نامہ اعمال میں وہی ثواب لکھتے رہو جو پہلے لکھتے تھے۔ بتلائیے ایمان ہونا چاہیے اصل میں، تو یعنی اصل چیز تو یہ ایمان ہے، ایمان ہے تو پھر تندرستی بھی۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور نیک عمل ہو۔ تم میں اچھے کون ہیں؟ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ اس کے اعمال اچھے ہوں، نیکی کی طرف بڑھ چڑھ کے وہ عمل کرنے والا ہو اور عمر زیادہ لمبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اور صحابی سے بھی یہ روایت منقول کہ دو ساتھی تھے، دو بھائی تھے، رفیق تھے، وہ مسلمان ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ایسا وقت ہوا کہ اسلام لانے کے سال ڈیڑھ سال بعد یہ ہوا کہ غزوے کا ایک جہاد کا موقع آیا تو دونوں نکلے جہاد کے لیے۔ اب ایسا ہوا کہ ایک وہاں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، ایک وہاں اس غزوے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور دوسرا ایک سال بعد زندہ رہا اور اس کو چار پائی پہ موت آئی۔ موت کس پہ آئی؟ چار پائی پہ اس کو موت آئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب میں دیکھا کہ وہ جو ایک سال بعد فوت ہوا ہے نا، وہ شہید ہونے والے سے آگے ہے جنت میں، شہید ہونے والے سے جنت میں آگے۔ میں حیران رہ گیا، یہ کیا معاملہ ہے اللہ کہ شہید اس کا تو بڑا درجہ اور بڑا مرتبہ ہے، صدیقین کے بعد، انبیاء اور صدیقین کے بعد تو درجہ ہی شہداء کا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ، اور قیامت کے دن جناب اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، سبحان اللہ، اتنا درجہ۔ لیکن چار پائی پہ ایک سال بعد فوت ہونے والا وہ جنت میں اس سے آگے آگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے، خواب یہ دیکھا ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتلاؤ وہ ایک سال بعد میں نمازیں نہیں پڑھتا رہا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا رہا، حج اس نے نہیں کیا، رمضان اس کی زندگی میں ایک سال کے بعد نہیں آیا، تو یہ قرآن مجید کی تلاوت اور یہ حسنات اور یہ نیکی کے عمل وہ اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب نہیں بنے؟ یہی ایک سال اس کی زندگی میں وہ شہید ہونے والے سے بھی اس کو آگے پہنچا دیا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں، اور برا وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہو، جس کو ہم کہتے ہیں اور قبر سے لتا نے تو ہوں بھی برائی نہیں چھڑتا، قبر میں ٹانگے قبر میں پڑا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اس وقت مرنے کے قریب ہے، لیکن اس وقت بھی برائی سے خیر بات نہیں کہتا، وہ سب سے برا آدمی ہے، یعنی مرتے وقت بھی آخری لمحات میں بھی وہ برائیوں سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو بھائیو، مومن ایمان ایسا وصف ہے یا ایسا پارس ہے یا ایسی اکسیر ہے کہ یہ جس کے ساتھ بھی لگے اس کو پارس بناتا چلا جاتا ہے، مفید بناتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایمان تندرست کو بھی ہو، ایمان بیماری کی بھی ہو، لیکن تندرستی بیماری سے افضل۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا رسول اللہ یحبک معکل، اور رسول اللہ یحب کے ساتھ محبت یعنی تندرستی اور عافیت سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ میں آپ سے عافیت کا اور عفو کا سوال کرتا ہوں، اللہ ہمیں بھی انہی دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں معافی فرمائے اور اللہ ذوالجلال ہمیں صحت و عافیت بھی بخشے۔ یہ آوازیں نے صحیح بات ہے کہ ذہن کا جو تسلسل سارا وہ سارے کا سارا توڑ دیا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بار اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، باقی بات آئندہ اللہ نے چاہا تو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔